اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوئی ماجرا پیش آنے پر دوران نماز ہاتھ اٹھانا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبا میں قبیلہ بنو عمر بن عوف کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ ان میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو کچھ رکنا پڑا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دیر ہو گئی ہے اور نماز کا وقت ہو چکا، کیا آپ لوگوں کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لوگوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دی۔ راوی حدیث حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تالی کے معنی تالی بجانا ہے۔ حضرت ابوبکر نماز میں ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بکثرت تالیاں بجائیں تو متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی تعریف کی اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ آپ صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں نماز میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو۔ تالی بجانا تو عورتوں کا کام ہے۔ جسے نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ پھر آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، ابوبکر آپ کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابو قحافہ کی بیٹی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ دوران نماز میں کوک پر ہاتھ رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دوران نماز کوک پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا۔ حضرت شام اور ابو حلال حضرت ابن سیرین سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز کوک پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ مرد کا دوران نماز میں سوچ بچار کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعض دفعہ دوران نماز میں جہاد کے لیے لشکر کو تیار کرتا رہتا ہوں۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز اثر ادا کی۔ جب آپ نے اسلام پھیرا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی کسی بیوی کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ آپ نے جلدی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر تعجب اور حیرت کے اثرات دیکھے تو فرمایا، مجھے دوران نماز میں یاد آیا ہمارے پاس سونے کا ٹکڑا ہے، میں نے شام یا رات تک اس کا گھر میں رکھنا پسند نہ کیا، اس لیے میں نے اسے لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گرز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے، اور جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی تو بھاگ نکلتا ہے، جب مؤذن تکبیر سے خاموش ہوتا ہے تو واپس آ جاتا ہے اور نمازی سے کہتا رہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، جو اسے یاد نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں، جب نمازی ایسی حالت سے دوچار ہو تو بیٹھ کر 2 سجدے بطور سہو کرے۔ اسے ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا۔ اگر کوئی نمازی شیطانی وسوسوں کی بنا پر اس قسم کی سوچ بچار میں پڑ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، بشرطے کہ نماز کا کوئی رکن ترک نہ ہو۔ اگر نماز کا کوئی رکن رہ جائے تو اس کا اعادہ ضروری ہے، اس کے ساتھ اسے سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لوگ اکثر چرچا کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ بکثرت احادیث بیان کرتے ہیں۔ میں ایک شخص سے ملا اور اس سے دریافت کیا کہ گزشتہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں۔ میں نے کہا، کیا تم نماز میں موجود نہیں تھے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، لیکن میں تو جانتا ہوں کہ آپ نے فلاں فلاں صورت پڑھی تھی۔ اس حدیث کے عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ وہ شخص دوران نماز دنیاوی سوچ و بچار میں مصروف رہا، اس بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو ضبط نہ کر سکا۔
ایسا کرنے سے خشوع و خضوع میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن نماز کا بطلان نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس حضرت ابو ہریرہ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق غور و فکر کرتے رہے، اس لیے انہوں نے ان صورتوں کو یاد رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ شب نماز میں پڑھی۔ بہرحال دوران نماز تفکرات آنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں سے زیادہ ضبط اور اطمینان تھا، یعنی وہ بہت خشوع سے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہوا۔ اس اعتراض کا جواب انہوں نے اپنی ایک قصے سے استدلال کرتے ہوئے جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، یعنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی فکر رہتی تھی، میں ان میں غور و خوض کرتا تھا، جبکہ باقی لوگ اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار میں مصروف رہتے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی چیز کا خیال آنے یا کچھ سوچ بچار کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ خیالات و تفکرات ایسی چیز ہیں جن پر کنٹرول نہیں، لیکن خیالات کی نوعیت کا فرق ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ نماز اگر امور آخرت کے متعلق خیالات آئیں تو دنیاوی امور کی نسبت نماز کی خوبیوں پر کم اثر انداز ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے اور ہم اللہ سے دل لگا کے باتیں کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع والی بتا دے اور اللہ اسے قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔